حي على الفلاح. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی اللہ رسول الکریم اما بعد ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ صدق اللہ مولانا وصدق رسول ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم شہباز رشید صاحب، شیخ عبداللہ حفیظ صاحب، احسان الحق صاحب، جنید صاحب اور بہت سارے میرے دوست عزیز احباب، بہنیں، بیٹیاں، آپ سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ دعا سے ہر چیز کو ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور پھر جب سلامتی کی بات ہوتی ہے تو ہر طرح سے پھر ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی حفاظت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو خودکشی جیسے مہلک مرض، جو ذہنی مرض بھی ہے، نفسیاتی مرض بھی ہے، اور میں اس کو روحانی مرض بھی کہتا ہوں، اس سے محفوظ رکھیں۔ تو آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، اور میں نے جان بوجھ کے رشید صاحب سے کہا، شہباز صاحب سے کہا کہ آج یہ ٹاپک آپ رکھیں، کیونکہ ہماری نئی نسل جو ہے خودکشی کرنے لگی ہے۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے کبھی دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی کوئی زہریلی چیز کھاتے ہیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں، کبھی پولیس ان کو روکتی ہے اور وہ پھر بھی دریا میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں۔ عجیب سا معاملہ ہو رہا ہے، عجیب سے حالات ہو رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اساتذہ نالاں ہیں، گورنمنٹ حکام کچھ نہیں کر پا رہی ہے، اور سماج بالکل ایک خاموش تماشائی کی طرح اس پوری صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور اپنی نئی نسل کو مرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی ایسی دینی تنظیم نہیں ہے، کوئی ایسی فلاحی تنظیم نہیں ہے جو اس طرف متوجہ ہو کے لوگوں کو اس بہت ہی مہلک رجحان سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہ مساجد میں بھی اور ہماری خانقاہوں میں بھی اس موضوع پر کوئی تقریر بھی نہیں ہوتی ہے، بہت کم اس طرف دھیان دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے سماج کو، کوئی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ متاثر ہماری نئی نسل ہو رہی ہے، اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ اسلام سے تو بے خبری ہے ہی، دنیا کے معاملات میں بھی کوئی زیادہ ہم درک نہیں رکھتے ہیں، اور اپنے حقوق اور اپنے جو ہمارے بہت سارے مراعات جو ہمیں ملی ہوئی ہے ان کا بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ ایک مایوسی کا عالم ہے، قنوطیت کا عالم ہے، اور ہمارے بچے جو ہے اتنے دور جا چکے ہیں اپنے اصل سے کہ ان پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی قابو نہیں ان کے اوپر، وہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اور ماں باپ پھر کافی افسوس مل کے رہ جاتے ہیں جب ان کے بچے جو ہے خودکشی جیسا انتہائی سنگین جو ہے وہ عمل اس سے گزر جاتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لاشوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، دریاؤں میں، نہروں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کیا حالت ہوگی اس باپ کی، اس ماں کی جس کا بچہ یا بچی خودکشی کرتا ہے، اور پھر وہ ان کی لاش کو نہیں پاتے، اور پھر وہ دریاؤں میں تلاش کرتے رہتے۔ پہلے ہی ایک صدمہ، ایک غم ہوتا ان کے اوپر، اور پھر ان کو بے اور مددگاری کی حالت میں اپنے بچوں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ کیا حالت ہو گئی ہماری، کہاں ہم پہنچ گئے، کتنے بحث ہو گئے ہم لوگ، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیوں نہیں ہے؟ میں نے ایک بار کہا تھا، ایک ہمارا پروگرام تھا شمع فاؤنڈیشن کی طرف سے، کشمیر یونیورسٹی میں ہم نے اسی موضوع پہ ایک پروگرام رکھا تھا، اس میں نے علماء کرام کو بلایا تھا، ماہر نفسیات کو بلایا تھا، اور
قانون دان حضرات کو بلایا تھا اور صحافیوں کو بلایا تھا اور بہت سارے خواتین اور حضرات مرد حضرات کو بھی بلایا تھا اور یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان اور محققین کی ایک بڑی تعداد کو ہم نے دعوت دی تھی اس موضوع پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ پھر میں نے وہاں کہا تھا کہ اگر ہمارے اس ایک جلسے سے ایک پروگرام سے صرف ایک بچی یا بچہ خودکشی جیسے جرم سے اپنے آپ کو بچائے تو ہم کامیاب ہیں۔ کتنے پروگرام کرنے کی ضرورت تھی، کتنے ایسے جو ہے ہمیں جلسے منعقد کرنے تھے، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں ہم لوگ کیا سوچ رہے، ہماری پریارٹیز کیا ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ ایک پوری نسل برباد ہو جائے تب ہم شاید سدھر جائیں گے، تب ہم بیدار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اسی چیز کا احساس کرتے ہوئے میں نے شہباز صاحب سے کہا آج یہ موضوع رکھیے آپ، باقی موضوع تو ہم اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے ہماری، اور میں جیسے اکثر کہتا ہوں کہ آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے والے جو مسئلے ہیں ان پہ ہم زیادہ ہمارے تقریریں ہمارے خطبات ہوتے ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے کیونکہ آخر زندگی تو وہی ہے جو مرنے کے بعد والی ہے۔ یہ دنیا تو بہرحال عارضی ہے، فانی ہے، لیکن اس دنیا میں رہنا ہے نا عزت کے ساتھ، اور اس دنیا کے لیے تیاری کرنا ہے اس دنیا میں رہ کے۔ اگر آدمی خودکشی کرتا ہے تو اس کو نہ یہ دنیا حاصل ہو جاتی ہے نہ وہ دنیا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور حدیثوں میں جو ذکر آیا ہے کہ اس خودکشی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، جس ہتھیار سے وہ خودکشی کرے گا وہ اسی ہتھیار سے بار بار اپنے آپ کو قتل کرتا ہوگا، ذبح کرتا ہوگا۔ اگر وہ پہاڑ سے گراتا ہوگا اپنے آپ کو تو بار بار وہ یہ عقبہ میں جو ہے اسی عمل سے گزرے گا۔ اگر زہر کھا کے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، حدیث میں آیا تو اسی چیز کو زہر کو کھاتے کھاتے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا، اس کو دوسری زندگی ملتی ہوگی۔ تو جس طرح سے وہ اپنی خودکشی کا عمل یہاں کرتا ہے دنیا میں، اسی جیسی اس کو سزا وہاں ملے، اور وہاں کی سزا اللہ کی پناہ۔ تو یہ سب چیزیں اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو بتائی ہوتی، اپنے طلباء اور طالبات کو بتایا ہوتا، ان کو ہم نے مغربی تعلیم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ گلا تو گوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مغربی تعلیم پڑھ کے کوئی آدمی پر امید رہ سکتا ہے؟ وہ تعلیم جو انسان کے اندر جو ہے دنیا پرستی اور جاہ طلبی کا ایک نہ ختم ہونے والا ایک شوق پیدا کرتا ہے، وہ تعلیم جو انسان کو اپنی اصل سے دور کر لیتی ہے اور سبق شاہی بچوں کو دیتے ہیں، خاک بازی والا مرحلہ سامنے آتا ہے جہاں امید کی کوئی بات نہیں ہے، صرف ایمبیشنز ہے، صرف خواہشات ہے، صرف مفادات ہے، صرف اپنی لذات کو پورا کرنے کا ایک پورا عمل ہے۔ اس تعلیم، وہاں اخلاقیات کی کوئی تعلیم تو ہے نہیں۔ اس لیے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اپنے بچے یا بچی کو چھوڑ دیا تو پھر وہ بہت ہی اچھے انسان بن جائیں گے، وہ اپنے خیالات، اپنے احساسات کو محفوظ رکھ کے خودکشی جیسے عمل سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا ای خیال استو محال استو جنو۔ یہ تو اسی تعلیم کا اثر ہے نا کہ ایک انسان جو ہے پہلے تو بڑے بڑے ایمبیشنز اپنے پاس رکھتا ہے، جب وہ ایمبیشنز پوری نہیں ہوتی ہے تو اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے جو ہے امتحان میں کم مارکس آنے کی وجہ سے جو ہے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں، پنکھے سے اپنے آپ کو لٹکا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ کتنے سارے بچے ایسے بھی ہیں اور بچے ایسی ہیں کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کی عمر ہوتی بھی نہیں ہے، اور پھر جو خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور کتنے سارے بچے ایسے ہیں جن کو کسی پروفیشنل کورس میں ایڈمیشن نہیں ملتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں بنتے ہیں، انجینئر نہیں بنتے، اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہی رہ گیا ہے دنیا پرستی، دنیا میں ایمبیشنز کو پورا کرنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اگر وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا۔ یہ تو رہ گیا نا۔ تو یہ تو آج کا ایک بالکل عام سا رجحان ہے، اور اس کے اسباب ہے، اور وہ اسباب ہم نے بھی پیدا کیے ہیں اور حالات نے بھی پیدا کیے ہیں اور آج کے زمانے کی تعلیم نے بھی پیدا کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز پہ غور فکر کرنا پڑے گا، ہمیں اس کا تدارک کے لیے سوچنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنی نئی نسل کو بچا سکتے ہیں اس انتہائی جرم سے۔ سب سے پہلے ڈپریشن کا معاملہ ہے، اور ڈپریشن کس کو کہتے ہیں ہم لوگ؟
اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ خودکشی کی ہوتی ہیں اسلام میں، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو ڈپریشن کے بارے میں پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ڈپریشن کیا ہوتا ہے. ڈپریشن جو ہے ایک یہ طبی معاملہ ہے. یہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی خیالاتی چیز نہیں ہے، تخیل کی چیز نہیں ہے. یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے. اٹس اے میڈیکل پرابلم. اور یہ کسی کو بھی کبھی بھی لاحق ہو سکتا ہے ڈپریشن. یہ ضروری نہیں کہ آدمی کس حالت میں ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، کس مذہب کا ہے اور کس مذہب کا نہیں ہے. کسی کو بھی یہ کبھی بھی ڈپریشن جو ہے اس کو لاحق ہو سکتا ہے، اور کسی بھی وقت انسان کو یہ متاثر کر سکتا ہے. اور یہ جو ڈپریشن کسی کو پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ دبا نہیں سکتے. یہ رہتا ہے اور اس کا آپ کے اوپر اثر رہتا ہے. یہ ایک بیماری کی طرح ہوتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو اس کو ایک ماہرانہ مشورے کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے انسانوں کو. اور یہ ممکن ہے کہ ہم اس ڈپریشن کا علاج کر سکتے ہیں، میڈیکلی بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا علاج. یہ ممکن ہے کہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جب ڈپریشن کسی کو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے اور پرابلمز بھی سامنے آ جاتی ہے. یہ صرف ایک ہی پرابلم نہیں رہتا ہے، اور بہت ساری پرابلمز پیدا کرتا ہے یہ ڈپریشن. اب یہ ڈپریشن کیسے آدمی محسوس کرتا ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ کسی آدمی کو ڈپریشن ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر عبدالمجید صاحب بھی جڑ گئے ہیں. یہ لوگوں کا کام ہے اصل میں. ہمارے ڈاکٹر صاحبان ماشاءاللہ اور مجید صاحب بہت کام کرتے ہیں. مجھے کافی خوشی ہے ڈاکٹر مجید صاحب. اور بھی کچھ یہاں ہمارے کشمیر میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. اس میں پروفیسر مشتاق مرغوب صاحب ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس موضوع پہ کام کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس ڈپریشن کے مرض سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ہی ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بچوں کو سمجھاتے ہیں، پروگراموں میں شمولیت کرتے ہیں، اور اپنی نئی نسل کو اس مصیبت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ ایک ایسا جو ہے مرض ہے جس کو آدمی محسوس کرتا ہے اور یہ محسوس ہو جاتا ہے. تو کیسے؟ اگر کسی آدمی کو غم اور پریشانی بہت دنوں تک رہتی ہے، بہت مہینوں تک رہتی ہے، بہت ہفتوں تک رہتی ہے، اور وہ ختم نہیں ہوتی ہے، تو اس کے پورے امکانات ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اسی طرح سے اگر آدمی کو اپنی زندگی میں کوئی مزہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے ہر چیز بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ہر طرف سے جو ہے مایوسی نظر آتی ہے، اور وہ کسی چیز میں مزہ نہیں لیتا ہے، نہ کھانے میں، نہ پڑھنے میں، نہ لکھنے میں، نہ لوگوں سے ملنے جلنے میں، نہ عبادت میں، کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے. وہ انجوائے نہیں کر رہا ہے لائف کو. اللہ نے زندگی پروفیسر صاحب آپ کا مائک بند ہو گیا ہے. تو یہ جو ہمارا دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، دنیا میں ہمیں دنیا کی لذات سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ راہبانہ، ہم بحث مسلمان میں کہتا ہوں آپ سے کہ اسلام جو ہے راہبانہ مذہب نہیں ہے. ہمیں دنیا کی تمام جائز چیزوں سے حظ اٹھانا چاہیے، ان کا استعمال کرنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو دنیا میں اچھی اچھی چیزوں کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، لذت اس کی حاصل نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں آخرت میں وہ کیا کرے گا. جیسے حدیث میں، قرآن میں آیا نا، اوتو بھی متشابہ، ان کو قیامت کے دن اور جنت میں جو ہے ایسی نعمتیں دی جائے گی جو انہیں پہلے بھی دیکھی ہوں گی. یہ کہنا ہے کہ بھائی مسلمان فقیری کی زندگی بسر کرے، غریبی کی زندگی بسر کرے، کچھ کھائے نہ کچھ پیے، نہ کچھ پہنے، نہ اچھا نہ پہنے، اچھا نہ کھائے، یہ کس نے کہا؟ یہ کہیں اسلام سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے نجات مانگتے تھے افلاس سے، فقر سے. اللہ معوذک من کفر واعوذک من فقر، اے اللہ مجھے کفر سے بچانا اور مجھے فقر سے بچانا، غریبی سے بچانا. مسلمانوں کو غریب نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے پاس دولت ہونی چاہیے. اسلام کے بہت سارے فرائض پہ آپ تبھی عمل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس دولت ہوگی. آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ حج کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ زبردستی جو ہے پیسہ حاصل کیجئے غلط طریقوں سے، لیکن جائز طریقے سے، حلال کمائی کے ذریعے سے آپ جو بھی حلال روزی حاصل کرتے ہیں
اس سے اپنا فائدہ اٹھانا آپ کو حق ہے آپ کا، اپنے بچوں کو کھلانا پلانا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے بچوں کو اچھی حالت میں چھوڑتا ہے مرنے کے وقت، اس آدمی سے بہتر ہے جو اپنے بچوں کو، بال بچوں کو بری حالت میں چھوڑتا ہے۔ مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ بھئی آپ کام کرو، محنت کرو۔ میں عرض کچھ اور کر رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی لذات سے استفادہ نہیں کر پا رہا ہے، اس کو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، اس کو کھانے پینے میں مزہ نہیں ہے، پڑھنے میں مزہ نہیں ہے، کام میں مزہ نہیں ہے، بات کرنے میں مزہ نہیں ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں کوئی مزہ نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس آنے جانے میں کوئی اس کو دلچسپی نہیں ہے، اسکول نہیں جا رہا ہے، کالج نہیں جا رہا ہے، جا بھی رہا ہے تو کوئی دلچسپی نہیں اس کو پڑھائی کے ساتھ، تو سمجھ لو کہ آدمی جو ہے کسی نہ کسی نوعیت کے ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو ہم کیسے ان سمٹمز کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک طبی معاملہ ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں، لیکن جو عام علامات ہے اس ڈپریشن کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس پہ تو بہرحال باقی چیزیں تو آپ تفصیلات تو معلوم کر ہی سکتے ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ، میں جنرل باتیں کر رہا ہوں، اور پھر میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یا تو آپ تھوڑا سا لطف لیتے دنیا کی چیزوں میں، یا آپ بالکل نہیں لیتے، تو سمجھو کہ ڈپریشن کا کوئی نہ کوئی اثر آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ زمانے سے تنگ آ چکے، آپ نے ہار مانی ہے، آپ کہتے بیکار ہے، فضول ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، محنت کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کام کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوشش کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو ڈپریشن کے آثار آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز میں دھیان دینے میں بہت پرابلم ہو رہا ہے، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، آپ نے کوئی ٹارگیٹ لیا ہے زندگی میں اور اس کو آپ پورا نہیں کر پا رہے، آپ کا اپنا جو ٹائم شیڈول ہے اس پہ آپ پابندی سے نہیں چل رہے، کھانے کا ہے، سونے کا ہے، کام کرنے کا ہے، اور ٹہلنے کا ہے، ورزش کرنے کا ہے، یہ سب برحل ہے، نماز پڑھنے کا ہے، روزہ رکھنے کا ہے، حج کرنے کا ہے، جو بھی انسان کے مراحل ہے، دینی دنیائی، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو آپ کا شیڈول ہے اس پہ آپ جو ہے عمل نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، توجہ نہیں دے پا رہے، آپ چاہتے ہیں پڑھنا نہیں پڑھ پا رہے، آپ چاہتے ہیں کام کرنا نہیں کر پا رہے، تو سمجھو کہ ڈپریشن کے علامات ہے۔ اور اگر کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھتے ہیں، میں کسی لائق ہی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، بیکار ہوں، کیوں آیا تھا دنیا میں، یا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فضول ہے یہ سب چیزیں، اتنی مایوسی آپ کو ہو جاتی ہے، بنودیت ہو جاتی ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، تو بھی علامات ڈپریشن کے ہیں۔ تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ڈپریشن میں ہے؟ تو کوئی کسی آدمی کا موڈ جو ہے ڈپریسڈ ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں جو ہے دبے دبے سے لگتے ہیں، بجھے بجھے سے لگتے ہیں، تو آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے، آپ کھانے میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے، آپ دنیا کے کام میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے، آپ لوگوں سے ملنے جلنے میں وہ دلچسپی کیوں نہیں لیتے، تو ڈپریشن موڈ کیوں ہے آپ کا، یہ ایک علامت ہے۔ اور آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، کسی نے کوئی معمولی بات کی آپ کو تو آپ بڑے ہی جھنجھلا جاتے ہیں، ارے بھائی کیوں کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے، ناراض ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اور جو ہے بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اریٹیشن کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ کو کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اگر انٹرسٹ تھا بھی تو وہ کم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، لگ رہا ہے کہ بھائی آپ کے لیے بیکار ہے ہر چیز، کوئی مطلب ہی نہیں کسی چیز کا۔ اور اگر آپ کو جو ہے آپ کبھی بھی سو سکتے ہیں، یا آپ ہمیشہ سوتے ہیں، یعنی کوئی وقت سونے کا ہے بھی نہیں، آپ سو رہے ہیں، یا آپ بہت زیادہ سوتے ہیں، یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں بڑی اہم تھی، تو جس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارے علماء نے، اسکالرس نے اور اطباء نے جو ہے ڈپریشن کے بارے میں یہ جو کچھ علامات بیان کی ہے، اور آپ دیکھیں ہمارے بچوں میں یہ سب چیزیں سب موجود ہے۔ اب تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ہم بہت سارے بچے جو ہے ڈرگ ایڈکٹس بن چکے ہیں۔ اب میں کئی پروگرام میں حصہ میں نے لیا جہاں پر یہ ڈرگ ایڈکشن پروگرام ہوئے تھے، تو ڈرگ ایڈکشن پر پروگرام ہوئے تھے، اس میں ماہرین نفسیات، اس میں بہت سارے مظفر صاحب اور باقی لوگ، تو میں بھی اس پروگرام میں تھا، اور اتنے اچھے اچھے گھرانوں کے بچے جو ہے ڈرگ ایڈکشن کے شکار ہو گئے تھے، پھر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں تھے، وہاں جو پولیس کنٹرول روم کے پاس، تو پھر وہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا، مجھے بھی بلایا تھا ان لوگوں نے، تو میں نے دیکھا اتنے اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ، اس میں کچھ جموں کے بڑے اچھے گھرانوں کے کچھ لوگ تھے، کشمیر کے بڑے اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ تھے، تو وہ بھی اس میں تھے، اور ان کی حالت اتنی خراب تھی، کپوارہ کے بہت سارے لوگ تھے، اور اسلام آباد کے، سری نگر کے، تقریباً بارہ مولہ کے، کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جس کے بچے وہاں نہیں تھے،
اور وہاں پر ان کو جو ہے تھوڑا سا ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور بہت اچھی طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر مظفر صاحب ہے، ڈاکٹر مرغوب صاحب ہے، مشتاق مرغوب صاحب، اور بھی بہت سارے ڈاکٹر صاحبان جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے مجید صاحب جو بھی تشریف لائے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. تو وہ اتنے ڈپریس ہو گئے تھے، حالانکہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اور کچھ ایسے گھرانوں کے لوگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو وہ بچے بھی تھے. اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس وقت اگر آپ کو ڈرگس کی اشتہا کسی کو ہوگی، ضرورت ہوگی، تو وہ مل سکتا ہے. پانی نہیں مل سکتا ہے، دوا نہیں مل سکتے، لیکن ڈرگس آسانی کے ساتھ کہیں بھی مل سکتے. اور ہمیں معلوم ہوا وہاں پر یہ ریولیشن لوگوں نے کیا کہ کالجوں کے باہر اور اسکولوں کے باہر بھی ڈرگ جو ہے اس کا آرام سے آدمی حاصل کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے، اور یہ مہیا ہوتا ہے. تو اور بہت سارا اس قسم کا ماحول تو ڈرگس کیوں لیتے ہیں لوگ، وہ بھی ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ کوئی ڈرگ لے، وہ کہ میں ڈپریشن میں ڈرگ لے رہا ہوں، تو برباد کرے. ڈرگس کی وجہ سے تھوڑے کوئی آدمی، کسی آدمی کا ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے. یہ کہتے کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، وہ دوا تھوڑے ہے، وہ تو زہر ہے، وہ تو اسے اور پریشانی ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پھر جو ہے یہ سب چیزیں مل جل کے جو ہے انسانوں کو خود کشی کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر یہاں سے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم دے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، نہیں معلوم تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی تعلیم سے، مگر لبے کھندا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، نہیں معلوم تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. اس تعلیم نے کیا کیا نہیں لایا. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، روح قبض کی تیری دیکھے تجھے فکر معاش. تو فکر معاش دے دیا، تمہاری روح ختم ہو گئی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ ویلیوز ہی نہیں ہے. اب عیاشی ہے، آوارگی ہے، آوارہ گردی ہے، اور اس لیے آپ کسی چیز کے بھی شکار ہو سکتے ہیں. اور ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر یہ ہے یہ تیزاب. سونے کا ہمالہ ہو تو ہے مٹی کا ایک ڈھیر. کیا بتاؤں میں آپ کو، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ ڈالا گیا اس آگ میں مثل خلید. ہم اس تعلیم کے خود پروردہ ہے، آپ لوگ بھی ہے، اور ہمارے بچے اور بچیاں بھی ہے. ہم نے اپنے بچوں اور بچوں کی دینی اخلاقی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا. ہم جد اپنے بچوں اور بچوں کو جو ہے مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ان کو قرآن نازلہ پڑھائے. تو کم از کم یہ چیز تو کرتے ہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اس قرآن کو سمجھنا، اس اسلام کو سمجھنا، اس کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ ہمارے پاس اس کی طرف کوئی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے. نتیجے کیا نکلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں داخل کر لیا، ہماری تمام ذمہ داریاں پوری ہو گئی. اب پھر تو ہمارے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ماشاءاللہ، وہاں تو آپ کو جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی ٹیچرز کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، ٹیچر پیرنٹ میٹنگ ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں ہم نے اپنا پورا فرض پورا کر لیا ہے کہ ہم نے ایک بچے اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دے دیا، اور وہ پھر اب اچھا انسان بن جائے گا. اچھا انسان بننے کے لیے جن اور چیزوں کی ضرورت ہے اس کا ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آج کی تعلیم یا کسی زمانے کی تعلیم سے بھی آدمی خود بخود اچھا بن جائے گا، اور ماں باپ اپنا رول ادا نہیں کریں گے، وہ صرف ایکسپیکٹ کریں گے کہ اسکول سے یا معاشرے سے آدمی جو ہے، بچہ جو ہے وہ تربیت حاصل کر کے اچھا انسان بنے گا، تو پھر یہ جو ہے ایک بہت ہی غلط فہمی ہم لوگ. یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحثیت والدین، بحثیت استاد، بحثیت ذمہ دار. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ ذمہ دار ہے. رائن کہتے ہیں اصل میں جو ہوتا ہے چرواہا جو ہوتا ہے، اور اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر جو لوگ کام کرتے تھے لوگ، ان کا حال کیا ہے، کیا وہ جنت کی زندگی بسر کر رہے تھے یا جہنم والی زندگی. آپ تو بڑی تہجد پڑھتے تھے، بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بڑے تبلیغ کرتے تھے، لیکن آپ کو پریشانی نہیں تھی کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کی صحبت کیسی ہے، وہ کس ماحول میں ہے، وہ ڈرگ ایڈکشن کے شکار تو نہیں ہوئے، وہ غلط صحبت کے شکار تو نہیں ہوئے، وہ بے حیا اور بے شرمی کے میں مبتلا تو نہیں ہوئے. آپ کو ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے. اب آپ نے تو ان بچوں کو بڑے اچھے اسکول میں داخل کر لیا، اس کے لیے آپ نے 40-50 ہزار جو ہے فیس دے دیا، ایڈمیشن فیس دے دیا، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے کو آپ نے حوالہ کر دیا اسکول کے. اب بچے خود بخود نیک بن جائیں گے، غزالی بنیں گے، جنید بغدادی بنیں گے، اور جو ہے ابن خلدون بنیں گے، اور سعدی بنیں گے،
اور شیخ العالم کی پیروی کریں گے. یہ تو اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ سب چیزیں اس وقت حالات اتنے خراب ہیں ہمارے تعلیمی ماحول کے، اور جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ بھائی وہ نظام خراب ہے بذات خود، اس میں اصل میں ہم لوگ اور چیزیں جو اس میں جوڑنے کی ضرورت تھی. اخلاقی تعلیم کا بہت بڑا فقدان. پہلے ہمارے زمانے میں دینیات ہوا کرتی تھی اسکولوں میں، اب وہ بھی نہیں ہے. لیکن اب اگر وہاں نہیں ہے تو گھروں پہ انتظام ہونا چاہیے، مسجدوں میں انتظام ہونا چاہیے، درسگاہوں میں انتظام ہونا چاہیے تھا. کہاں ہے؟ ہم نے ایسی چیزیں ہم نے بحثوں میں الجھا دیا اپنی نئی نسل کو کہ کون مقلد ہے، کون غیر مقلد ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. اب ایسی کتابیں لوگ لکھتے ہیں کیا مردے سنتے ہیں. میں نے کہا کیا زندہ سنتے ہیں. ہمارے ایک استاد نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا کیا مردہ سنتے ہیں. میں نے کہا کیا زندہ سنتے ہیں؟ زندہ نہیں سنتے تو مردہ کیا سنیں گے. عجیب عجیب قسم کے بحثوں میں الجھا دیا لوگوں کو. اور حالانکہ دینی مسائل سمجھنا اچھا ہے، لیکن بحث مباحث کا موضوع یہ تھوڑے تھا. اس لیے جہاں سے بچوں کو تربیت ملتی وہاں بھی ہم نے وہ دروازہ بند کر دی، بلکہ وہاں الٹی تربیت ملتی ہے. وہاں تو جو ہے آدمی جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس مسئلے کے ساتھ، اس مسئلے کے ساتھ، اور پیار سے محبت. یہاں تک کہ کوئی بچہ اگر مسجد میں آتا ہے اور اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو سب اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ کیسے آ گیا. ابھی اس کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ کل ٹوپی بھی پہنتا ہے. جب مسجد آئے گا تبھی تو ٹوپی پہنے گا، تبھی تو انسان بنے گا. اب آپ نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا، اس کو اتنا ڈانٹا آپ نے، اور وہ دوبارہ پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ میں مسجد میں جاؤں گا مجھے ڈانٹا جائے گا. تو یہ ماحول ہم نے کیسا بنایا؟ ذمہ دار تو ہم ہیں بھائی. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی جو ہے ایک چروائے کی طرح ہے، اور راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے کل پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، ان کا کیا حال. اور والد سے پوچھا جائے گا اپنے بیٹوں کے لیے کیا کیا، بیٹیوں کے لیے کیا کیا. اور ایک جو ہے اسی طرح استاد سے پوچھا جائے گا تمہارے جو شاگردان تھے، شاگردات تھی، ان کو کیسا پڑھایا، کیا پڑھایا آپ. ایسے ہی عورت سے پوچھا جائے گا تم نے گھر میں کیسے کیا کام، اپنے حقوق کو ادا کیا نہیں کیا، بچوں کی تربیت کی، بچوں کی تربیت کی، یا جسٹ ان کو میٹرلسٹ بنایا، ان کو جائز ناجائز کی تمیز سکھائی، یا ان کو حوالے کر دیا آیا کہ اب وہ ان کو سنبھالتی ہے، بیٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر. تو ایسا ماحول بنایا بس ہوٹلوں میں کھاؤ پیو، بس فاسٹ فوڈ کھاؤ، گھر پہ کھانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک طرف سے ذمہ داری، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے، چاہے ہمارے بچے کس ماحول سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے والدین کتنے غافل ہیں. ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے. پھر وہ اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے جب کوئی خودکشی کا واقعہ سامنے، لیکن خودکشی کے اسباب کا تدارک وہ نہیں کرتے، اور ڈپریشن کے جو اسباب ہے ان کا تدارک وہ نہیں کرتے. وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ بچوں میں ڈپریشن ہے، وہ تنہائی میں رہنے لگے ہیں، ان کو کسی چیز میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، وہ پڑھائی میں کنسنٹریشن نہیں کر رہے، وہ غلط وقت پہ سوتے ہیں یا بہت ہی زیادہ سوتے رہتے ہیں، اور وہ لوگوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں ایک عجیب قسم کی جو ہے اجنبیت ہر چیز سے پیدا ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے تدارک نہیں کیا، آپ نے لائٹ نہیں لیا چیزوں کو. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بچے سگریٹ تو نہیں پی رہے، بچے اور کسی بری لت میں کے شکار تو نہیں ہوئے، چرس تو نہیں پی رہے وہ لوگ، وہ ان کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو چرس پی رہے، جو سگریٹ پی رہے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا، شاید دوسری یا تیسری جماعت میں تھا، تو میرے ماموں کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کوئی بیڑی پی تھی. اس زمانے میں پتہ نہیں تھا میں نے بیڑی پی تھی. ایسی پٹائی میری ہوئی عید کے دن، میرے والد صاحب نے میری ایسی پٹائی کر دی. سب لوگ خوشی منا رہے تھے عید کی، اور میری پٹائی ہو گئی تھی، میں رو رہا تھا. اور وہ دن اور یہ دن، یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے. اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپائل دا چائلڈ. بچے کو چھوڑو، لاٹھی کو چھوڑو تو بچے کو برباد کرو گے. یہ جو ہے نا، دیکھو وہ ویسٹ میں چل سکتا ہے نا کہ آپ بچوں کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں مارو، آپ بچوں کو پیٹو ان کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پہ نظر رکھو، نگرانی کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، فہمائش کرو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. ان کی صحبت دیکھو کن لوگوں کے ساتھ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ سب چیزیں اس میں اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے عام. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے اب کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا ہے کہ جن چیزوں سے
पहले लोग ठीक हुए, उन्हीं चीज़ों से नए लोग भी ठीक हो जाएंगे, आज के लोग भी ठीक हो जाएंगे। और हमारे पास, मैं आपसे दावा के साथ कह रहा हूँ, मैं तालिब इल्म हूं तकाबुल इद्यान का, और मैं कहता हूँ कि इस्लाम जैसा कोई मुजर्रब नुस्खा किसी के पास नहीं, किस मसले का हल नहीं है इस्लाम में। और मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हूँ, आप भी हैं, सब लोग मुसलमान हैं, लेकिन वाकई आप देखिए इस्लाम ने क्या हल दिए हैं, क्या सॉल्यूशंस दिए हैं, और जो भी उन पे अमल करेगा तो उसके मसले हल हो जाएंगे। कोई गैर मुस्लिम करेगा उसके मसले हल हो जाएंगे, कोई मुसलमान करेगा उसके मसले हल हो जाएंगे। अगर कोई सिर्फ इस्लाम पर अमल इसलिए करेगा कि उसके दुनियाई मसले हल हो जाए, आखिरत के मसाइल न भी हल हों, कोई गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो, उसके मसले हल हो जाएंगे। और मैंने सुना है कि वेस्ट में ये जो प्रोफेसर हदाद कह रही थी, योना हदाद, बहुत बड़ी प्रोफेसर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, और मैंने खुद सुना उनसे, अलीगढ़ में, दिल्ली में एक बार लेक्चर में फरमाया था। उसने कहा था कि वेस्ट में इसलिए नौजवान लोग मुसलमान बन रहे हैं, वो उनको लगता है कि इस्लाम ने जो आदतें मुसलमानों को दी है, इससे आदमी बहुत सारी खराबियों से बच सकता है, सिगरेट से, शराब से, बुराइयों से बच सकता है। और औरतें इसलिए मुसलमान बन रही है वेस्ट में कि उनको भी लग रहा है कि इस्लाम ने बड़े हुकूक दिए औरत को, और एक अच्छी पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने की हिदायत की, इसलिए मेजॉरिटी जो है औरतें और नौजवान वहाँ मुसलमान बनते हैं, और वो तहक़ीक़ के बाद मुसलमान बनते हैं, और फिर सब चीज़ें छोड़ते हैं। एक बार एक लेडी से मेरी डिस्कशन हो रही थी, वो जर्मन लेडी थी, वो आई थी, उसने कहा कि मुझे शौक है कि मैं इस्लाम पढ़ूँ, इस्लाम पर चलूँ, अमल करूँ। मैंने कहा हम लोग मुसलमान कौन सा अमल करते हैं कि आप करेंगे? मैंने कहा हम लोग तो, हमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, हमारे पास तो वो दौलत भी नहीं है, और आप लोगों को इतनी आते हैं ना, ऐसी शराब कबाब शबाब, ये सब आप लोगों के कोई ये मसला है ही नहीं, और हमारे लिए तो ये कोई मसला है, हम तो इन चीज़ों में है ही नहीं। लेकिन जब हम ये सब ना होने के बावजूद खुद अमल नहीं, आप कैसे, उसने काम नहीं मैं करना चाहती, और उसने किया अमल, फिर बाद में सब चीज़ों को छोड़ा, उसको, उनको लगा कि ये सबसे अच्छी बात। एक दूसरी लेडी मेरे पास, एक भाई अमेरिका से आई एक बार, तो वो मुझसे कहने लगी कि भाई तुम्हारे औरतों का क्या हक दिया है तुमने उसको, ये को पर्दा है, वो है, ये है। मैंने उसको समझाया बेटा कि ये पर्दे का मतलब क्या है, इसके फायदे क्या है, और वो अपने जो है वो उसके ऐसा, वो बिल्कुल हाफ स्लीव पहन के आई थी, तो वो जरा अपने ऊपर कुछ कपड़ा वपड़ा रखना चाहिए, कपड़ा तो था नहीं ऐसे। मैंने कहा आप बेटा ऐसा मत करो, आप जब समझो मैं क्या कहना चाहूँ। उसके बाद फिर वो समझ गई कि हाँ ये तो मेरे बहुत मुफीद चीज़ है। और बाद में मालूम हुआ कि उसने जो है वो कहीं पर वो मुसलमान हो गई थी, और मुझे किसी बैंक के मुलाजिम के साथ आए थे, वो उस वक्त स्टूडेंट थे, 2-3 साल के बाद मुझे मिले, उन्हें कहा कि वो लेडी जो है उसने इस्लाम का मुताला किया और वो मुसलमान बन गई है, और अब बहुत ही पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और कश्मीर के एक नौजवान के साथ शादी उसने की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी अच्छी चीज़ें इस्लाम ने दी है, तो ये क्या है, ये ड्रग क्या है, डिप्रेशन क्या है भाई? कुरान ने तो साफ कहा ये कि अगर आदमी अल्लाह बेजिक्र ला तत्मइनुल कुलूब, बेशक अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है और वो सुकून मिलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब लोग अल्लाह की किताब को लेके बैठते हैं और दर्स व तदरीस करते हैं, उन पे सकीनत हावी हो जाती है, और उनके ऊपर जो है एक अजीब किस्म की तमानियत जो है, उनको एक इत्मीनान उनको हासिल होता है। आप जरा देखिए ना वो चीज़, जिक्र कीजिए, आप देखिए कितना आपको सुकून मिलता है। आप नमाज पढ़िए, पाबंदी के साथ पढ़िए, आपको किसी नशे की ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इतना मुतमईन इबादत करेगी अगर आप बाकी इबादत करेंगी। आप कुरान पढ़िए, देखिए कितना सुकून मिलता है इंसान को। यकीन के साथ पढ़िए, आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठिए, सोहबत अच्छी कीजिए, अच्छे लोग इख्तियार कीजिए, आपको एक सुकून मिलेगा, वाइब्रेशंस मिलेंगे, वाइब्स आएंगे। क्योंकि जैसे हम बुराई के वाइब्स आते हैं, ऐसे नेकी के भी वाइब्स आते हैं। जब हम कोरोना से मुतासर हो सकते हैं, एक दूसरे मिलने के बाद जो है वायरस जो है वो लागदार होता है, क्या असर लागदार नहीं हो सकता है? क्या सोहबत का असर नहीं पड़ता है? पड़ता है। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, अगर आप किसी ऐसे आदमी के साथ उठते बैठते हैं जिसपे अल्लाह की तरफ से जो है फटकार नाजिल होती रहती है, तो हम भी उसके शिकार हो सकते हैं। तो उसके बरस अगर हम अच्छे लोग साथ ठीक बैठेंगे, उन पर जो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, उनका असर हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि सोहबत का बहुत असर होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये मैं ज़िम्मन कुछ मैंने बात की थी कि यानी ये डिप्रेशन की जो शक्लें हैं, तो इसका हल क्या है। अब हल पर हम आते हैं। हल जो है वही, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाया, जिन चीज़ों से इस मिल्लत का पहला वाला हिस्सा ठीक हो गया, उन्हीं चीज़ों से इस मिल्लत का आखिरी वाला हिस्सा भी ठीक हो जाए। अगर आप कोई और हल ढूंढना चाहते तो ढूंढिए ना, तमाम हल फेल हो गए।
اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے پڑھا تھا ایک زمانے میں کہ جب روس جب تھا، یہ سوویت رشیا جب تھا، سوویت یونین جب تھا، تو وہاں پر چونکہ بچوں کو کبھی کبھی شراب بھی دیا جاتا تھا اسکولوں میں، کیونکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، بابر عیش کوش کا عالم دوبارہ نہیں۔ پھر بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ بھائی ہمیں شراب بچوں کو نہیں پینے دینا چاہیے، اسکولوں میں کالجوں میں اس کا انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں شراب کو بند کرنا چاہیے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں۔ تو پھر نے بچوں سے کہا کہ بھائی ہم آپ لوگوں کو دودھ دے دیں گے، آپ کو شراب کی جگہ پر دودھ دے دیں۔ تو بچوں نے کہا کہ ہمیں وہ دودھ آپ دے دیجئے اور پہلے ان گایوں کو آپ انگور کھلائیے اور پھر ان کا دودھ ہمیں پلائیے، کیونکہ ہمیں جو ہے شراب کی عادت ہو چکی ہے، لت پڑ چکی ہے۔ تو اس لیے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی اور حل سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا حل ہے، ڈپریشن کا کوئی حل ہے، بھائی ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جائیں گے تو آپ اس کے ہمیشہ غلام رہیں گے اور اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا۔ مقبول خمینی صاحب کے کہ ایک وکیل جو ہے مغرب میں اپنے 5 پیڑھیوں کا جو ہے انتظام کر لیتا ہے ایک کلائنٹ کے ذریعے سے، یعنی اس کا کبھی کیس حل ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے ڈاکٹر جو ہے، معاف کریں گے آپ مجھے، آپ میں سے کچھ ڈاکٹر بھی ہوں گے اور میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو ایک اچھا خاصا بزنس مل جاتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے، اور وہ ایسے ماشاءاللہ وہ جو ہے پیسہ حاصل کرتے ہیں ڈپریشن کے مریضوں سے، اور بیچارے وہ لاچار ہوتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر ان کو اپنا ہمیشہ کے لیے اپنا وہ ان کو غلام بناتے ہیں، اور پھر وہ ان کے پاس جاتے رہتے ہیں، دوائیں کھاتے رہتے ہیں، اور جتنا وہ کھاتے ہیں اتنی پریشانی بڑھتی ہے، لیکن بیماری ختم نہیں ہوتی ہے جڑ سے، کیونکہ وہ علاج مکمل نہیں ہے، وہ علاج وقتی طور پر ہے، تھوڑی دیر کے لیے راحت ملتی ہے، لیکن پھر دوبارہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کبھی کبھی انتہائی خطرناک حالت ہو جاتی ہے، اور اس کی انتہائی حالت جو ہے خودکشی پہ منتہی ہوتی ہے۔ تو یہ جب تک آپ اس کا ایک روحانی علاج نہیں ڈھونڈیں گے، آپ اس کا جو ہے جو اللہ نے اس کا علاج ڈھونڈا ہے، اللہ کے رسول صاحب نے جو ہمیں علاج دیا اس کا، چاہے ڈپریشن ہو چاہے اور کوئی پریشانی ہو، آپ نے کبھی دیکھا کسی صحابی نے خودکشی کی ہے؟ کیا آپ کسی ولی نے خودکشی کی ہے؟ کیا کسی بزرگان دین میں سے کسی آدمی نے خودکشی کی ہے؟ ہرگز نہیں کیے، کر ہی نہیں سکتے، ان کو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، کیونکہ وہ مطمئن ہے اسلام پر، دین پہ، اسی وجہ سے جو ہے ان کو بہت سکون ملتا ہے، اسلام میں ملتا ہے جو آج ہے۔ اور لیڈیز نے کسی مسلمان صاحبیہ کا آپ نے ذکر سنا، اس نے خودکشی کے زمانے میں، آپ سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، حالانکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے دولت کے جو ہمارے پاس، اس زمانے میں رسل وسائل کے وسائل بھی نہیں تھے، اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنی سہولیات بھی نہیں تھی، آسائشیں بھی نہیں تھی، راحتیں بھی نہیں تھی، تو کیوں وہ ایسا نہیں کرتے تھے؟ غربت کے باوجود، افلاس کے باوجود۔ کوئی یہ کہے گا کہ لوگ اس لیے خودکشی کرتے ہیں یا ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا اچھی بات فرمائی ہے، سبب کچھ اور ہے تو اسے خود سمجھتا ہے، سوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ کوئی اور سبب ہے، غربت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، غریب لوگوں نے تو ہمیشہ مدد کی اسلام کی، ان کے پاس کون سا، وہ تو فاقہ مست تھے، لیکن ان کے پاس ایک نظر حیات تھا، ان کے پاس ایک سرمایہ حیات تھا، اور وہ عقیدے کی صورت میں تھا، وہ دین کی صورت میں تھا، اور اس نے ان کو مطمئن کر دیا تھا، اور وہ اسلام پہ راضی ہو گئے تھے، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، کسی چیز پہ کوئی شکایت نہیں کرتے تھے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائے۔ آپ بتائیے کیا لوگ تھے وہ، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی۔ کیا لوگ تھے، کہاں گئے وہ لوگ، کہاں ہیں وہ اپنی خاکنائیوں میں بیٹھے وہ لوگ، وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو اس دنیا میں تھے، وہ ایسی حرکتیں کیوں نہیں کرتے تھے، ان کے جوان ایسی حرکتیں کیوں نہیں کرتے تھے؟ محمد بن قاسم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، طارق بن زیاد تو ایسا نہیں کیا تھا، تو زید بن حارثہ نے تو ایسا نہیں کیا تھا نا۔ ان کے مقاصد کیا تھے؟ جلیل مقاصد تھے، عظیم مقاصد تھے، اور ہمارے نوجوان ہرگز بن گئے۔ سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا، خاک بازی میں لگے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آوارگی کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، نہ کوئی زندگی کا کوئی ان کا سلیقہ ہے،
ना दुनिया में रहने का कोई सलीका है, ना कोई शौक है, ना कोई हिम्मत है, ना कोई जज्बा है, ना कोई वलवला है, न पढ़ाई का शौक है, न बिजनेस का शौक है, न दुनिया में कुछ करने का शौक है। और अल्लामा इकबाल ने कितनी जबरदस्त बात कही थी, फरमाया था कि जिंदगी क्या है, जिंदगी पोशीदा दर जुस्तजू است असली और पोशीदा दर आरजू است, असली वो जिंदगी पोशीदा दर आरजू است, जिंदगी पोशीदा दर आरजू است, असली वो पोशीदा दर जुस्तजू است। जिंदगी जो है आरजू में पोशीदा है, आपका एम्बिशन क्या है, आपका मकसद हयात क्या है, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, और उसके लिए जद्दोजहद में जो है पोशीदा है वो चीज आरजू हासिल करने का अमल। तो आरजू ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है, शौक ही नहीं है कुछ, और उसके लिए कोई जस्तजू ही नहीं। छोटे छोटे मकासद हमने रखे हैं जिंदगी के, अगर हमें हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो हम अपनी जिंदगी का खात्मा करते हैं, अगर हमें कोई मनपसंद चीज नहीं मिले तो अपनी जिंदगी का खात्मा, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जिंदगी के खुद मालिक है। भाई कौन मालिक है भाई अपनी जिंदगी का? अल्लाह ने जिंदगी दी है, एक एक चीज का सवाल पूछा जाएगा, जब तक 5 चीजों का सवाल का कल आपसे नहीं पूछा जाएगा, अपना कदम नहीं हटेगा किसी का। अन शबाबी फीमा अपना, कहाँ पर अपना जवानी आपने सरफ की, अन उम्री फीमा अपना, अबला आपने अपनी जिंदगी कहाँ खर्च की, आपकी जवानी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये जवानी आपकी अपनी थोड़े है, ये अल्लाह ने दी है, और इतना बेहतरीन वक्त अल्लाह ने दिया था जवानी की सूरत में आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में। आप कहते हैं मैं जवानी को खत्म करूं, बर्बाद करूं खुदकुशी के जरिए से, ये आपकी अपनी जिंदगी है, आपने अपनी जिंदगी आपने आपको दे दी। अल्लाह ने तो आपको बताया था वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। नबी करीम ने फरमाया था कि जो आदमी खुदकुशी करता है तो वो एक बहुत बड़ा जुर्म करता है और उसकी सजा उसको मिलती रहेगी मरने के बाद। आप ये समझते हैं कि मरने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी गमों का खात्मा करूंगा खुदकुशी, अरे गमों का आगाज हो रहा है और आप उस बर्बादी की तरफ जा रहे हैं कि आपको अंदाजा होता वो आखिरत की जिंदगी कैसी है, आखिरत का अजाब कैसा है, फिर आप गनीमत समझते अपनी जिंदगी को, एक एक लम्हे को गनीमत समझते। एक तनीम खम्स कबल खम्स, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों के पहले। शबाब का कबला हरमिक, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले। फराग का कबला शुगलिक, गिना का कबला फकीक, हयात का कबला मौतिक और कमा का, यानी अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, गुर्ब यानी तवंगरी को इफला से पहले गनीमत समझो, फुर्सत को मशगूले से पहले गनीमत समझो। अरे आपको तो गनीमत समझना था इस लाइफ को, जवानी को। इसी जवानी में तो बड़े बड़े कौमों के जवान जो है ना बड़े बड़े काम करते हैं ना, नील आर्मस्ट्रांग बनते हैं, बड़े बड़े प्लेयर बनते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, खेलते हैं अपनी कौमों की तरफ से और नाम रोशन करते हैं अपनी कौमों का, बड़े बड़े मेडल हासिल करते हैं, तालीम में आगे बढ़ते हैं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में आगे बढ़ते हैं। ये तो वक्त होता है कुछ करने का और उसको आप खत्म कर रहे हैं। तो आप इतना क्यों मायूस हो गए, क्या वजह हो गई? क्या आप समझते हैं कि जो साहबे किराम थे या बुजुर्गान दीन थे उनको मुसीबतों का सामना नहीं था? आपसे ज्यादा सामना था। नबी करीम से फरमाया, जब एक बार शिकायत कर ले आए साहबा कि हमारे साथ ये हो रहा है, फरमाया सब्रन आल यासिर फइन्ना मौदकुम जन्नत, ऐ आल यासिर सब्र करो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। फिर फरमाया खुदा की कसम वो दिन आने वाला है जब हज़रुल मौत से सना तक एक अकेली औरत सफर करेगी और उसको किसी का डर नहीं। वो हालात थे साहबा के, लेकिन कभी उन्हें हिम्मत हारी, कभी ऐसी हरकत की। वो उनको यकीन था असल मकसद ये नहीं है जो हम समझते हैं दुनिया में खाना पीना, ऐश करना, अयाशी करना। मकसद के साथ जिंदा रहना दुनिया में। कोई आपके पास वलवला होना चाहिए, आरजू होनी चाहिए। अपने वालिदैन के आरजू को पूरा करना है आपको, अपनी कम्युनिटी के आरजू को पूरा करना है। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है पैदा मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमल। ऐसे जवान जिनके अज़ाइम हो, शौक हो, क्या वो बोटरस नहीं बन सकते? क्या वो नील आर्मस्ट्रांग नहीं बन सकते? क्या वो इब्न खल्दून नहीं बन सकते? क्या वो गजाली नहीं बन सकते? क्या वो आइंस्टाइन नहीं बन सकते? क्या वो इब्न हसन नहीं बन सकते? जब वो बन गए थे क्यों नहीं बन सकते? 17 साल की उम्र में जो है इब्न सीना ने इलाज कर दिया था नूबिन मंसूर का।
اتنا بڑا ڈاکٹر تھا اپنے زمانے کا ابن سینا, اس چھوٹی عمر میں اتنے بڑا کام کیا تھا. کیٹس کا نام آپ نے سنا ہوگا, 23 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی, کچھ ہی سال, 23 یا کچھ سال, اور ان کی ایسی شاعری ہے کہ پوری دنیا میں مشہور ہے. جوانی میں تو لوگوں نے سب کام کیا, اور ہمارے جوان جو ہے خودکشی کر رہے, ہماری بیٹیاں جو ہے خودکشی کر رہے. ان کو تو فاطمہ اور عائشہ کی پیروی کرنی تھی, ان کا نام تو والدین نے ایسا رکھا تھا, فاطمہ رکھا تھا, عائشہ. کیا فاطمہ نے ایسا کیا ہے؟ کیا عائشہ نے ایسا کیا ہے؟ آپ خودکشی کر رہے ہو, آپ زہر کھا رہے ہو, کیوں مایوس ہو گئے آپ نے کیا سمجھے آپ کی زندگی اپنی ہے؟ تو یہ بہت افسوسناک ہے, اور اس لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اس بات کو. میں تھوڑا سا کچھ جذباتی ہو رہا ہے انسان یہ دیکھ رہا ہے اپنی ملت کا حال. ہم لوگ کہاں ہیں, کیا ہو گیا ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے, ان کی تربیت کرنی چاہیے, ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور جس قوم کے جوانوں میں جذبہ ختم ہو جائے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. اور جب نوجوان اور عورتیں مایوس ہو جائیں سوسائٹی سے, سمجھو ہمارا سماج بیمار سماج. جس سماج میں نوجوان اور عورتیں اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں تو سمجھو وہ بیمار سماج ہے, اور ہمیں اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے. اور وہ علاج جو ہے صرف اپنے مذہب سے ہم کر سکتے ہیں, باقی چیزیں سیکنڈری ہے. دنیا کی دولت سے علاج نہیں ہوتا ان چیزوں کا, ایک نظر حیات سے ہوتا ہے, ایک عقیدے سے ہوتا ہے, یقین سے ہوتا ہے. یقین پیدا کرنا ہے, یقین محکم پیدا ہونا چاہیے انسان کے اندر. یقین سے قومیں بنتی ہے, شک سے نہیں بنتی ہیں, مایوسی سے نہیں بنتی. تو اب ذرا میں کچھ اور باتیں آپ سے کرنا, اس کے بعد میں ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور آپ کو کبھی جو ہے سوسائڈ کا سوچنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کریں گے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی, کیونکہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے اپنی زندگی کے لینے کا. جب آپ اپنی زندگی اپنے آپ کو دے نہیں سکتے ہیں, اور آپ لے کیسے سکتے ہیں اپنی زندگی؟ نہ آپ کسی کی زندگی لے سکتے ہیں, نہ اپنی زندگی لے سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر یہ جو ایتھنزیا جو ہے, مرسی کلنگ کو کہتے ہیں, اس میں ہمارے بہت پروگرام ہوئے, میرے پاس آئے تھے, کافی باہر سے بھی لوگ آئے تھے, کہ یہ مرسی کلنگ کا معاملہ ہے, کہ کوئی آدمی اتنا بیمار ہے, اتنا پریشان ہے, نہ اس کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے, نہ وہ ٹھیک ہو پا رہا ہے, کیا وہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے؟ اس کو ڈاکٹر مار سکتے ہیں؟ ایتھنزیا اس کو کہتے ہیں, مرسی کلنگ. تو میں نے کہا کہ یہ جائز ہے ہی نہیں. میں نے کہا کہ میں اس زمانے میں وہ تھے, اسٹیفن ہاکنگ تھے, بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, اور وہ ان کو موٹر نیورون کی بیماری تھی, اور وہ کمپیوٹر پہ ہی چلتے تھے, کرسی پہ چلتے تھے, ویل چیئر پہ چلتے تھے, اور وہ بات بھی ایسے نہیں کرتے کمپیوٹر کے بغیر. میں نے کہا کہ آپ ایسے اتنے بڑے سائنٹسٹ کو مار سکتے ہیں؟ تو پھر تو آپ اتنا, حالانکہ وہ تو بیچارہ معذور ہے, لیکن وہ کتنا کام کر رہا ہے سائنس کا. تو کسی کو حق ہی نہیں کسی کی جان لینے کا. اور اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس طرح سے, جو اگر معذور بھی ہوگا وہ, تو وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا, کیونکہ قاتل جو ہے وارث نہیں بن سکتا ہے اس چیز کا. تو میں نے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا, علماء کرام نے اس پہ بہت باتیں کہی تھی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اگر وہ بالکل ہی بیمار ہو, ایسا بیمار ہو کہ بیماری کا کوئی علاج ہونا ممکن ہے ہی نہیں, اور وہ مصیبت میں, اس کو بھی وہ بھی اپنی جان نہیں لے سکتا, یا اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا شرعی لحاظ سے, تو باقی جو ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, صحت مند آدمی, وہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے آپ کو قتل حدیثوں کا کچھ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, رسول اللہ نے فرمایا جو بھی آدمی کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور اپنے آپ کو قتل کرتا ہے, تو وہ جو ہے جہنم کے آگ میں جائے گا, اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اسی جہنم میں پھینک دیتا ہوگا, بار 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 پھینک دیتا ہوگا اس آگ میں. اور جو بھی آدمی, رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی زہر کھا کے اپنے آپ کو مارتا ہے, اس کا زہر جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوگا, اور اس کو وہ بار بار پیتا ہوگا اس زہر کو مرنے کے بعد, اور وہ آگ میں ہوگا, اور آگ میں یہ سب کرتا ہوگا, اور ہمیشہ وہ آگ میں رہے گا. رسول اللہ نے فرمایا, اور جو آدمی اپنے آپ کو کسی لوہے سے مارے گا, مثلا تلوار سے یا کسی اور چیز سے, آج تو پنکھا ہو گیا اب, تو یہ اس کا جو آئرن ہوگا, جو یہ اس کا لوہے کا ٹکڑا ہوگا, اس کے ہاتھ میں ہوگا, اور وہ اپنے آپ کو بار بار سٹیپ کرتا ہوگا, وہ اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ خنجر زنی کرتا ہوگا اس سے, جو بھی اس کا لوہے کا ہتھیار اس کے ساتھ ہوگا, اور سٹیپ کرتا ہوگا, اور اپنے سٹیمک پر کرتا ہوگا, اور وہ جہنم میں ہوگا. یعنی جہنم میں بھی ایسی حرکتیں کرتا ہوگا ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے. اور یہ بخاری کی حدیث, بہت ہی صحیح حدیث ہے یہ. اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی زیادہ ہے سزا دی. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک حدیث جو بالکل آتھنٹک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا,
اس کا ایک زخم لگ گیا تھا، تو اس کو بہت تکلیف تھی، اور اس نے اپنا چاقو نکالا اور اس نے کٹ کرنا شروع کیا اپنے ہاتھ کو، اور لیکن پھر بھی خون جو ہے بہنا بند نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے 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 نوکر نے، میرے بندے نے مجھ سے پہلے ہی وہ کام کیا جو مجھے کرنا تھا، اور اس کے لیے میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یعنی اس نے جو ہے وہ کام کیا جو اللہ کو کرنے تھا۔ زندگی لینے کا حق، جیسے زندگی دینے کا حق اللہ کو ہے، ایسے زندگی لینے کا حق بھی اللہ کو ہے، اور اس بندے نے اپنے ہاتھ میں ہی زندگی کا حق لیا، اور چونکہ اب اس نے خودکشی کر لی، اس لیے اس کے لیے جنت حرام ہو گئی اور جہنم اس کے لیے واجب ہو گیا۔ اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زبردست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ان سے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے مسلمان کو۔ اب آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے تکلیف کی؟ آپ کو پتا ہے، میں گیا ہوں شان عرفہ، ترکی میں ہے یہ، تو وہاں پر ہی کہتے ہیں کہ ان کا جو کنواں ہے وہاں پر جو ان کا وہ پھر اللہ نے ان کو ہیل کیا تھا، وہ وہیں پر، میں وہاں گیا ہوں، اس پانی میں بھی گیا ہوں میں، وہاں پر بنا ہوا ہے باقاعدہ، یہ ترکی میں آج کل۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف آپ نے دیکھی ہوگی، کتنی زیادہ تکلیف تھی، کیا تکلیف تھی۔ ایوب صابر، صبر تو انہیں کے نام سے، صبر ایوب کہاں سے لائے، کہاں سے لائیں گے؟ اکثر شاعر بھی کہتے ہیں کہ صبر ایوب کہاں سے لائیں گے، اتنا صبر کہ ان کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے، بیماری کا یہ حال تھا، ربینی مسن یزران تارم رائمین، وہ بار بار اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے تکلیف پوچھیے، اور آپ بہت بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اور اس حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر اللہ نے جب اس نے صبر جب کیا تو اللہ نے اس کو جو ہے ٹھیک بھی کر دیا، اور چشمے سے اس کے زخم کو اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ حالانکہ ابلیس نے کوشش کی اس کو گمراہ کرنے کی، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اور حالانکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث میں آیا ہے اور روایت میں آیا ہے کہ شیطان نے اس کی دولت کو برباد کر دیا، اس کی پراپرٹی کو برباد کر دیا، اس کے گھر کو برباد کر دیا، اینڈ اس کے تمام بچوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے بہت اس کو تکلیف دی گئی تھی، بہت مصیبتوں میں تھا وہ، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی اللہ سے، اور پیشنس کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس نے کی، اور اس نے کہا ربینی مسن زبان تارم رحمین، پھر اللہ نے اس کے اس مصیبت کو دور کر دیا، اور اس کے بیوی بچے بھی آ گئے، اور اس کو بھی ان کے لیے مہیا کر دیا گیا۔ صبر نے پھل دیا اس کو۔ اور جو آدمی، اگر آپ کو کوئی مصیبت دنیا میں ہے تو اگر یہاں تک کہ اگر مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، یہ اس لیے آتی ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ مائزہ مرض تو پوا یشفین، ہمیں یقین ہوتا ہے جب ہم بیمار ہو جائیں گے اللہ ہماری شفا کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بہترین انداز سے جو ہے یہ بدیع الزمان نور سے ترکی جو اس نے جو ہے سکنس کے لیے، بیماری میں کیا کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں کی ہے، لکھا ہے اس پہ اچھا خاصا۔ تو اس طرح سے جو یہ سوچنا ہی بہت ہی غلط ہے کہ آدمی ڈپریس ہو جائے۔ ڈپریس تو وہ ہو جائے گا جس کا ایمان نہیں ہے، خودکشی تو وہ کرے گا جس کا ایمان نہیں ہے، خودکشی وہ کرے گا جو جہنم میں جانا چاہتا ہے، خودکشی وہ کرے گا جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں رکھنا چاہتا، خودکشی وہ کرے گا کہ جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اگر میں نے خودکشی کر لی تو مجھے اتنی سزا ملے گی، تو میں ہمیشہ خودکشی کرتا رہوں گا، اور وہ بھی آگ میں، جہنم میں۔ اگر کسی چیز سے اپنے آپ کو مارا تو اس سے مارتا رہے گا۔ اگر کسی کو ان چیزوں کا یقین نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین نہیں، قرآن کا یقین نہیں ہے، تو کون سا مسلمان ہے بھائی؟ تو جتنا اسلام مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا آدمی جو خوش رہے گا، چاہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ اللہ ما احینی مسکینن وامیتنی مسکینن واشرنی فی زمرۃ المساکین، صلی اللہ علیہ وسلم، اور کما قال علیہ السلام، کہ اے اللہ مجھے مسکین رکھنا، میری موت بھی مسکینوں کے ساتھ ہو، اور مجھے قیامت کے دن بھی مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ مسکینی سے تھوڑے ڈرتے تھے مسلمان، غریبی تو آتی جاتی رہتی، کبھی امیر ہوں گے، کبھی غریب امیر ہوں گے، غریب ہوں گے، تو لیکن اس کی وجہ سے تھوڑے آپ مایوس ہو کے زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو جو ہے غنیمت سمجھو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت ایک ہی بار ملتی ہے۔ ہمارا یہ تصور نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دنیا میں واپس آئیں گے، آواگمن کا کنسپٹ نہیں ہے۔ ہمیں ایک بار اس دنیا میں جو کرنا ہے اس آخرت کی زندگی کے لیے، ایک ایک لمحہ جو ہے سالوں کے برابر ہے، ایک ایک دن جو ہے پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں سالوں کے برابر ہے۔ ایک ایک دن میں اتنا کام کرنا ہے تاکہ آخرت کی نعمتیں
جو ابدی نعمتیں ہیں، ازلی نعمتیں ہیں، وہ آپ کو حاصل ہو جائے، ہمیں حاصل ہو جائے. اس لیے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو، جیسے میں نے حدیث کا ذکر کیا. تو اس لیے مومن جو ہے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتا ہے اور کبھی تمنا نہیں کرتا ہے موت کی. لیکن جب وہ اس کے لیے تیاری کی ہوتی ہے اس نے، پھر تو الگ معاملہ ہے. جب وہ معاملہ وہ بھی تمنا، وہ آخری سٹیج ہوتا ہے. لا تمنا الموت، حدیث میں آیا کہ موت کی تمنا بھی مت کرو ایسے حالات میں. اور یہ تو وہ جب آدمی نیک آدمی کرتا ہے، پھر اللہ نے ہر چیز کا اپنا وقت رکھا ہوتا ہے. وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی. لیکن جب ایک آدمی خودکشی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے. جو اللہ کا حق تھا وہ اپنے ذمہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو مارتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر لیتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو کتنی مصیبت کا شکار ہوتا ہے. کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے میں نے خودکشی کر لی، میں نے مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا، مصیبتوں کا آغاز کر دیا. اگر آپ کو یقین ہے، اور آپ دیکھیں گے ضرور لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ. یہ مومن کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجر. یہ تو دعا فرماتے تھے رسول اللہ جب بنا تھے مسجد نبی بن رہی تھی. تو یہ تو دعائیں کر رہے تھے وہ صحابہ کرام. اور وہ جب مسجد قباء بن رہی تھی، جب بھی کچھ بنتا تھا یہ دعائیں کرتے تھے وہ. تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو آخرت کی زندگی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر خودکشی کوئی کرتا ہے، ڈپریشن لاتا ہے خود اپنے اوپر، اسلام کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے، اور جو اگر علاج کی ضرورت پڑی علاج کر کے نہیں اپنی زندگی کو بچاتا ہے اور پھر خودکشی کرتا ہے، تو وہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے تباہی کا انتظام کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے. اور اسے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ نے بھی. اور جتنے بھی بڑے بڑے حکیم دانا لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ زندگی کو غنیمت سمجھو، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو. آدمی پھر پچھتائے گا جب مرے گا نا، اے اللہ ایک بار مجھے موقع دیجئے تو میں پھر بڑا نیک بنوں گا، صدقہ کروں گا، نمازیں پڑھوں گا. لیکن اللہ کہے گا، اللہ جو ہے ایک لمحہ نہیں کسی کو دے سکتا ہے. جب موت کا وقت آ گیا تو پھر وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال ان تمام الفاظ کے ساتھ، ان تمام دعاؤں کے ساتھ کہ ہماری نسل اس مصیبت سے نجات حاصل کرے. ہمارے علماء، ہمارے مقررین، ہمارے خطبہ اور ہمارے اساتذہ، ہماری یونیورسٹیاں تو ہمارے بچوں کو اس مصیبت سے بچانے کی کوشش کرے. تو بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.